السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے مصر کا قدیم قبالہ جادو۔ بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر کون تھا؟ جادو، جنات اور بنی اسرائیل کی پر اسرار داستان۔ آج کی اس ویڈیو میں جادو، جنات اور شیطانی اثرات کے حوالے سے بات کروں گی اور بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر کون تھا جس کی وجہ سے 70,000 قتل کیے گئے، اور مصر میں خطرناک قبالہ جادو کیسے شروع ہوا۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ سر فہرست رہی ہے، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راہ سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوایا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے ان کو اپنی بلند و بالا عمارات اور اہراموں کی تعمیر میں ان سے بیکار کا کام لیا، ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کیا، وہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں سے دو بہت بڑی برائیاں بھی حاصل کر لی۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ کر انتہائی تکبر اور غرور پیدا ہو گیا، دوسرا ان کو مصر کے زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر اور جادو کے کرتب قرآن پاک میں مذکور ہیں، وہ بھی اس وقت مصر میں پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کیونکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قصوں کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعات کا سرسری سا ذکر صرف عبرت کے لیے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر سامری تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے نکل گئے تو ایک جگہ پہنچے جہاں کے لوگ اپنے بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کی طرح کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ تو برباد شدہ لوگ ہیں اور ان کی عبادت بھی باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو آپ جلدی سے کوہ طور کی طرف چلے اور بنی اسرائیل پر اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے جب کوہ طور پر گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا، اس سے گائے کا بت تیار کیا اور پھر اس نے کچھ خاک اس بت میں ڈالی تو بت گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگ گیا، اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پوجا شروع کروا دی اور بنی اسرائیل بھی اس بچھڑے کے پجاری بن گئے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم میں نیا فتنہ برپا ہوا اور انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی۔ اس بچھڑے کو سامری نے بنایا اور انہیں اس کی عبادت میں لگا دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قوم کے مشرکانہ فعل کا علم ہوا تو سخت رنج ہوا اور غم و غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے واپس قوم کی طرف چلے کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود ایسے سخت احمقانہ اور مشرکانہ فعل کا ارتکاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ناراض ہوئے کہ جب قوم گمراہ ہو رہی تھی تو آپ میرے پیچھے کیوں نہ آئے اور مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم میری کسی بات کو نہ مانتی تھی اور مجھے یہ خیال گزرا کہ اگر میں چلا گیا تو آپ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے تو میں قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں چلا آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہی قوم سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے تمام نیک وعدے کیے تھے، تمہارے ساتھ بڑے بڑے سلوک کو انعام کیا، لیکن ذرا سے وقفے میں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلا بیٹھے، بلکہ تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ کا غضب تم پر اتر پڑا۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے متعلق لحاظ نہ رکھا۔ اب بنی اسرائیل معذرت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ جو زیور فرعونیوں کے ہمارے پاس استاد لیے ہوئے تھے، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں۔ چنانچہ ہم نے سب کے سب بطور پرہیزگاری کے پھینک دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کر ان سے فرمایا کہ وہ سب زیور اس میں ڈال دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیور ایک ہو جائے اور پگھل کر ایک ڈھالا بن جائے، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں جیسا وہ فرمائیں گے کیا جائے گا۔ سامری نے اس میں وہ مٹھی ڈال دی جو اس نے اللہ کے قاصد کے نشان سے بھری تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو میری خواہش قبول فرما لیں۔ آپ کو کیا خبر تھی کہ آپ نے دعا کی؟ اس نے خواہش یہ کی کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے جس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ یہی ہے۔ موسیٰ بول کر اور کہیں اس کی جستجو میں چل دیے اور وہ یہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ گئی۔ آواز جو نکلتی تھی اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں سے ہوا گزر کر منہ کے راستے نکلتی تھی، اس کی آواز آتی تھی۔ اس بچڑے کا نام انہوں نے محمود رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے باہر ہوتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ اس گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے وہاں سبزہ اگتا تھا۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھائی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی اور یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں نے جو کیا اچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تم دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، یعنی تیرا حال برا ہو جائے گا۔
اب جو کوئی اس کو چھوتا تو چھونے والے کو اور سامری کو دونوں کو سخت بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ سامری چیخ چیخ کے لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے ہیں تاکہ بخار کی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اس دنیا کے عذاب میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا اور آخر کار مر گیا۔ بنی اسرائیل کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا، اور جن جن لوگوں نے بچھڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا، اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ و تہ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ آئیے اب قبالہ جادو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا، اور فن سحر شباب پر مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جادوگر فرعونوں کے لیے ناقابل یقین قسم کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر قبالہ نامی جادو کے ماہر تھے۔ یہ جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں اس جادو کے ماہرین براہ راست شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گٹس سکھاتا ہے، ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتے، اور ان سے کام لے کر انتہائی مہین القول قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس زمانے کے مصری بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ایسی سائنسی ترقی دیکھتے ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے عظیم الشان عمارت تعمیر کی، ایسے مسالے اور ایسی دوائیاں ایجاد کی جن کی مدد سے لاشوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی گھسنڈ نہیں پہنچتا۔ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل نے ان کے خاندانوں میں شادیاں بھی کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔